بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں اسد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل اسد حسین یوٹیوب چینل۔ دوستو آج کی تازہ ترین خبریں۔ گھریلو ملازمین کی تعداد 36,90,000۔ سعودی عرب میں گھریلو ملازمین کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ 3 ماہ کے دوران گھریلو ملازمین کی تعداد 14% بڑھ کر 36,90,000 تک پہنچ گئی ہے۔ اقتصادیہ کے مطابق ماہرین نے سرکاری اعداد و شمار کے حوالے سے بتایا ہے کہ 2019 کی آخری سہ ماہی کے دوران گھریلو ملازمین کی تعداد میں 2018 کی سہ ماہی کے مقابلے میں 14% اضافہ ہوا ہے۔ 3 ماہ میں 4,65,000 کارکنان بڑھ گئے ہیں۔ 2018 کی سہ ماہی کے آخر میں گھریلو ملازمین کی کل تعداد 3.22 ملین تھی۔ یہ 2019 کی آخری سہ ماہی میں سے بڑھ کر 3.69 ملین ہو گئی ہے۔ 2019 کی آخری سہ ماہی کے آخر میں کل گھریلو عملے میں سے 55% ڈرائیور ریکارڈ کیے گئے۔ ان کی کل تعداد 2.02 ملین ہے۔ ان کے بعد گھریلو خدمت کار دوسرے نمبر پر ہیں اور ان کا تناسب 42% پایا گیا۔ منفرد اقامے کا فارم سرکاری ویب سائٹ پر۔ سعودی عرب میں منفرد اقامہ مرکز نے کہا ہے کہ منفرد اقامے کے حصول کے لیے فارم صرف سرکاری ویب سائٹ سے ہی ڈاؤن لوڈ کیا جائے۔ جاری بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ بعض غیر ملکی منفرد اقامے کی درخواست دینے کے لیے گوگل پلے اسٹور اور گوگل ایپس اسٹور سے اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں۔ یہ اپلیکیشن منفرد اقامے مرکز کے نام سے مختلف ویب سائٹ پر موجود ہے۔ ان کا کوئی سرکاری حیثیت نہیں ہے۔ اخبار 24 کے مطابق منفرد اقامے مرکز نے بیان میں مزید کہا ہے کہ جو افراد منفرد اقامہ حاصل کرنے کے لیے قانونی کارروائی کرنا چاہتا ہے وہ مرکز کے سرکاری ویب سائٹ سے فارم ڈاؤن لوڈ کریں۔ امیدواروں کی درخواستیں وصول کرنے کا سرکاری پلیٹ فارم BBC کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ منفرد اقامہ سینٹر کے مطابق اگر درخواستوں کی وصولی کے لیے کسی اور چینل کا اضافہ کیا گیا تو سرکاری اکاؤنٹ پر اس کا باقاعدہ اعلان کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ سعودی حکومت نے ملکی معیشت کو سہارا دینے اور تیل پر انحصار کم کرتے ہوئے دیگر شعبوں کی جانب اپنا رجوع کیا ہے۔ اس نئی پالیسی کے تحت غیر ملکیوں کے لیے اقامہ ممیز یعنی منفرد اقامہ جاری کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ کرونا لاک ڈاؤن، سعودی شہری کیا دیکھ رہے ہیں؟ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے بعد سعودی ٹیکنالوجی کا بے تحاشا اضافہ ہوا ہے۔ فلم سے ٹی وی شوز تک اینمے اور ٹی وی چینلز ایک نہ ختم ہونے والی فہرست ہے۔ لاک ڈاؤن کے دوران اپنی فیملیز کے ساتھ سب اکٹھے ہوئے ہیں۔ ایک اثر یہ بھی ہوا ہے کہ نئی سطح پر ٹی وی اسکرین کے ناظرین بڑھ رہے ہیں۔ سعودی شہری اب پہلے سے کہیں زیادہ ٹیلی ویژن، ٹیلی فون یا کمپیوٹر اسکرینوں کے سامنے اپنا وقت گزار رہے ہیں۔ ٹی وی اور اسٹریمنگ پلیٹ فارم صرف خلا کو پر کرنے سے کہیں زیادہ کردار ادا کر رہے ہیں۔ وہ ناظرین کو انتخاب کرنے کے لیے بہت سا مواد فراہم کر رہے ہیں۔ مشرقی وسطی فرانس اور برطانیہ میں براہ راست سیٹلائٹ فراہم کرنے والا آربٹ شو ٹائم نیٹ ورک، نیٹ فلیکس عرب سیٹ، ایپل ٹی وی، اسٹار پلے عربیہ اور MBC شاہد کے ساتھ اس سلسلے کی کچھ اسٹریمنگ خدمات ہیں جو خطے میں دستیاب ہیں، جبکہ دستیاب مواد کی مقدار لامحدود ہے۔ کرفیو کے دوران نشہ آور اشیاء لے جانے والے پکڑے گئے۔ ریاض کے قریب کرفیو کے دوران نشہ آور اشیاء گاڑی میں رکھ کر گھومنے والے 2 غیر ملکیوں اور 1 سعودی شہری کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق ریاض کے معروف کمشنری دریا میں کرفیو کے دوران سیکیورٹی فورس نے مقامی شہری اور 2 مقیم غیر ملکیوں کو متعدد خلاف ورزیوں کا ارتکاب کرتے ہوئے گرفتار کر لیا۔ ریاض پولیس کے ترجمان شاکر التویجری نے بتایا ہے کہ افریقی ملکی مالی سے تعلق رکھنے والے 2 غیر ملکی اور 1 سعودی شہری کرفیو کے دوران اپنی گاڑی سے دریا کی سڑکوں پر گھوم رہے تھے۔ انہیں روک کر گاڑی کی تلاشی لی گئی جس سے نشہ آور اشیاء برآمد ہوئیں۔ تینوں کو حراست میں لے لیا گیا۔ التویجری نے یہ بھی بتایا کہ تینوں کو گرفتار کر کے ان کے خلاف قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ فائل مکمل کر کے انہیں پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔
یاد رہے کہ بعض غیر ذمہ دار افراد نے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے لگائے جانے والے کرفیو کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ سیکیورٹی فورس کے اہلکار ان عناصر کو سبق سکھانے کے لیے مملکت کے ہر شہری میں مستعدی سے ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ اب تک 1,80,000 کرونا ٹیسٹ۔ سعودی وزارت صحت نے کہا ہے کہ اب تک نئے کرونا وائرس کے 1,80,000 سے زیادہ ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ کرونا کے 82% سے زیادہ نئے کیسز کا ایکٹیو فیلڈ ٹیسٹ کے ذریعے پتہ چلا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد عبدالعالی نے بتایا کہ تیزی سے کرونا ٹیسٹ کے پھیلاؤ والے مقامات پر ایکٹیو فیلڈ ٹیسٹ کا سلسلہ جاری ہے۔ ترجمان کے مطابق اب تک 1,80,000 سے زیادہ مقامی شہریوں اور غیر ملکیوں کا کرونا ٹیسٹ کر لیا گیا ہے۔ ایکٹیو فیلڈ ٹیسٹ منصوبہ بند کرنے کے طریقے سے کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے ان مقامات پر آباد لوگوں کا مرحلہ وار ٹیسٹ کیا جا رہا ہے جہاں مہلک وائرس تیزی سے پھیلنے کے امکانات زیادہ ہیں۔ وزارت صحت کے ترجمان نے بتایا ہے کہ یہ حکمت عملی مہلک وائرس کے پھیلاؤ کو روکے، اسے قابو کرنے اور مزید لوگوں کو اس سے بچانے میں مؤثر ثابت ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر عبدالعالی نے کہا ہے کہ اب تک اعداد و شمار یہی ثابت کر رہے ہیں کہ ایکٹیو فیلڈ ٹیسٹ کی حکمت عملی مؤثر ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2 روز قبل کورونا سے متاثرین کے جتنے کیس بھی دریافت ہوئے ان میں سے 50% فیلڈ ٹیسٹ کے نتیجے سے سامنے آئے، جبکہ 18 اپریل کو یہ تناسب 65% رہا اور اتوار 19 اپریل کو کورونا سے نئے متاثرین میں 82% وہ ہیں جن کا فیلڈ ایکٹیو ٹیسٹ کیا گیا تھا۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز سے کورونا متاثرین میں سعودی عرب کا بین الاقوامی ساحلی شہر جدہ دوسرے نمبر پر ہے۔ اتوار 19 اپریل کو جدہ میں کورونا سے نئے متاثرین مریض کی تعداد 210 ریکارڈ کی گئی۔ اپلیکیشن ٹیکسی سروس میں بحال۔ سعودی وزیر نقل و حمل انجینئر صالح جاسر نے کہا ہے کہ یہ سعودی شہروں میں اپلیکیشن ٹیکسی سروس بحال کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے ان شہروں میں جہاں 24 گھنٹے کا کرفیو نہیں ہے اپلیکیشن ٹیکسی سروس بحال کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ الشرق اوسط کے مطابق سعودی عرب کے ایسے تمام شہر جہاں جزوی کرفیو لگا ہوا ہے وہاں ایسے اوقات میں جب کرفیو نہ ہو اپلیکیشن ٹیکسی سروس مؤثر ہوگی۔ الجاسر نے بتایا کہ متعدد اداروں کی نمائندہ ورکنگ ٹیم نے اپلیکیشن ٹیکسی سروس کے ضوابط ترتیب دے دیے ہیں تاکہ کورونا وائرس کی وبا سے ٹیکسی ڈرائیور متاثر ہوں اور نہ ہی ان کی سواریوں کی صحت و سلامتی کو کسی طرح کا کوئی نقصان پہنچے۔ سعودی وزیر نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے کیے گئے ہیں۔ حفاظتی اقدامات سے متاثرہ نجی اداروں کو مسائل کے بمبور سے نکالنے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ قیادت کو متاثرہ اداروں کے مسائل کا احساس ہے۔ متاثرہ اداروں میں اپلیکیشن ٹیکسیاں شامل ہیں۔ اپلیکیشن ٹیکسی سروس کی بحالی سے مملکت بھر میں 1 لاکھ گاڑیوں کو فائدہ پہنچے گا۔ 5,000 ایسے سعودی شہری بھی اس میں فائدہ اٹھائیں گے جو کسی اپلیکیشن کمپنی سے جڑے ہوئے نہیں ہیں۔ کورونا کے لیے نئے متاثرین میں 83% غیر ملکی۔ سعودی عرب میں کورونا وائرس کے 1,088 نئے کیسز میں سے 833 کا تعلق 4 شہروں سے ہے۔ بیشتر کیس فیلڈ ٹیسٹ کے ہیں۔ نئے کورونا وائرس سے اتوار 19 اپریل کو متاثرہ ہونے والے 1,088 میں سے 833 کا تعلق 4 شہروں مکہ مکرمہ، دمام، مدینہ اور جدہ سے ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت صحت کے ترجمان عبدالعالی نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ اتوار کو ریکارڈ پر آنے والے متاثرین میں 17% کا تعلق سعودی شہری اور 83% کا تعلق غیر ملک سے ہے۔ وزارت صحت کے ترجمان نے مزید بتایا کہ 19 اپریل کو کورونا سے متاثرین میں 82% فیلڈ ایکٹیو ٹیسٹ سے ریکارڈ پر آنے ہیں۔ وزارت صحت کے ترجمان نے یہ بھی بتایا کہ اب تک کورونا وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی مجموعی تعداد 50% تک تعلق رکھنے والے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سے ہیں۔ مکہ مکرمہ سے کورونا سے مرنے والوں کی تعداد 32 اور مدینہ منورہ میں ہلاک شدگان کی تعداد 32% ہے۔
دونوں مقدس شہروں میں اب تک 64 اموات ہو چکی ہیں، جبکہ کرونا سے مملکت بھر میں مرنے والوں کی کل تعداد 97 یعنی 97 ہے۔ دوستو یہ تھی اب تک کی تازہ ترین خبریں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اوکے، اللہ حافظ۔